بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن سے لے کر ان کی عملی زندگی اور پھر فتوحات پر مبنی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس کے علاوہ ہماری اس ویڈیو پر سب سے پہلے 1000 لائکس حاصل کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ نیچے دیے گئے لائک اور سبسکرائب بٹن کو دباتے ہوئے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ زبیدہ خاتون کی طبیعت بڑی حد تک سنبھل چکی تھی، مگر کمزوری کے سبب مصر کا طویل سفر اختیار نہیں کر سکتی تھی، اور صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مجبوری یہ تھی کہ وہ زیادہ دن تک اپنی مملکت سے دور نہیں رہ سکتے تھے۔ مجبوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ محترمہ سے واپس جانے کی اجازت مانگی۔ انشاءاللہ آپ 2-3 ماہ میں مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گی، پھر آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا، میں تو ہر وقت تمہارے ہی پاس رہتی ہوں۔ بیٹے کی بات سن کر زبیدہ خاتون رو پڑیں۔ تم صرف ماں کے سکون کی خاطر یہاں تک آئے، اللہ تمہیں کبھی بے سکون اور نامراد نہیں رکھے گا۔ پھر ماں کی دعاؤں کے سائے میں صلاح الدین ایوبی شام سے رخصت ہو کر دمشق پہنچے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلطان عادل نے فاتح مصر کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ حاضرین دربار نے اپنی طویل ملازمت کے دور میں اپنی آنکھوں سے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے قصر خلافت کے دروازے پر صلاح الدین ایوبی کو خوش آمدید کہا اور جوش جذبات میں بے اختیار صلاح الدین کی کشادہ پیشانی کو بوسہ دیا۔ مرحبا میرے مجاہد، مرحبا۔ سلطان نور الدین کی آواز اتنی بلند تھی کہ اطراف کی فضا گونج اٹھی۔ پھر سلطان عادل نے صلاح الدین ایوبی کے کاندھے پر ہاتھ رکھے، انہیں دربار تک لائے اور اپنے برابر بٹھایا۔ اس وقت دربار میں سلطان نور الدین محمود زنگی کے بڑے بڑے امراء اور رشتہ دار موجود تھے۔ انہیں سلطان عادل کی طرف سے صلاح الدین کی یہ پذیرائی بہت گراں گزری۔ پھر تنہائی ملتے ہی ان تمام امراء نے دبے لہجے میں سلطان عادل سے شکایت کی، اس نوجوان کے مقابلے میں ہم آپ کی نوازشات اور توجہات کے زیادہ مستحق ہیں۔ وہ کس طرح؟ سلطان نور الدین محمود زنگی نے ان شاکی امراء سے سوال کیا۔ ہماری خدمات صلاح الدین سے کہیں زیادہ ہیں۔ ایک امیر نے جو سلطان نور الدین زنگی کا قریبی عزیز تھا، کسی قدر غرور کے لہجے میں کہا، ہم نے سلطان نوریہ کے استحکام کے لیے اپنا عیش و آرام اور دن رات کا سکون برباد کیا ہے، پھر وہ غلام زادہ ہماری برابری کیسے کر سکتا ہے؟ وہ امیر قرابت داری کے نشے میں تھا، اس لیے سلطان عادل کے سامنے اونچے لہجے میں بول رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بہت متحمل مزاج انسان تھے، مگر اپنے امیر کی لافزنی سن کر نہایت برہم ہو گئے۔ وہ غلام زادہ ہرگز نہیں ہے، سلطان نور الدین محمود زنگی نے غضبناک لہجے میں کہا، اور اگر بالفرض ہے بھی تو ان آقاؤں سے بہتر ہے جو اپنی نفس پرستی اور نمود و نمائش کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ تم نے سلطنت نوریہ کے قیام میں میرے ساتھ تعاون کیا، میں نے اس کا بہترین معاوضہ ادا کر دیا۔ اگر میں تمہارا احتساب شروع کر دوں تو تم سب کے سب مجرم قرار پاؤ گے۔ یہ شاندار مکانات، یہ زر و جواہر، یہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے، یہ غلام، یہ کنیزیں، کیا یہ سب ساز و سامان تم اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوئے تھے؟ سلطان نور الدین زنگی نے آج اپنے ایک ایک امیر کی نقاب کشائی کر دی تھی۔ سلطان عادل کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر تمام امراء کے چہروں پر خوف کی پرچھائیاں لرزنے لگیں اور ان کے سر بار ندامت سے سہم ہو گئے۔ تم صلاح الدین ایوبی کے برابر کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہو۔ سلطان عادل کا لہجہ بدستور غضبناک تھا۔ وہ مرد مجاہد میرا خواب، میری امیدوں کا مرکز، حق تعالیٰ نے اسے امین بنایا ہے۔ اس نے مصری خزانے کے سارے نوادر خلیفہ بغداد اور میری خدمت میں بھیج دیے، باقی دولت سپاہیوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دی۔ وہ مصر کا درویش وزیر اعظم ہے، اور وہ بھی عین عالم شباب میں۔ حق تعالیٰ اس کی درویشی میں اضافہ کرے۔ آخر تمام امراء اس مجلس خاص سے اٹھ کر چلے گئے، مگر اس طرح کہ ان کے چہرے فک تھے اور گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ پھر دوسرے دن سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ایک مخصوص کمرے میں لے گئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں سلطان عادل نے ایک انتہائی خوبصورت ممبر رکھا تھا۔ اس ممبر کی تیاری پر ہزاروں دینار خرچ ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین محمود نے حلب اور دمشق کے ماہر صناؤں کو طلب کر کے کہا تھا، اپنا سارا ہنر اس ممبر کے نقش و نگار بنانے پر ختم کر دو، اور واقعتاً ان ہنرمندوں نے ایسا ممبر تراشا تھا کہ وہ صنائی کا بہترین نمونہ نظر آتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی خلیفہ آزد کا ممبر بھی دیکھا تھا، مگر سلطان نور الدین زنگی کے بنائے ممبر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ صلاح الدین، تم یہ ممبر دیکھ رہے ہو۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے
انتہائی جذباتی اور پرسوز لہجے میں کہا، حق تعالیٰ نے مجھ عاجز بندے کو اپنے در رحمت سے سب کچھ عطا کیا، بس ایک آخری خواہش باقی رہ گئی ہے کہ میری آنکھیں اس وقت بند ہوں جب بیت المقدس فتح ہو چکا ہو اور وحدہ لا شریک کے نام لیوا قطار در قطار مسجد اقصی میں داخل ہو رہے ہوں، اور پھر میں اس منبر پر کھڑے ہو کر اہل ایمان سے خطاب کروں، چاہے اس خطبے کے دوران مجھے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین زنگی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ سلطان عادل ہیں، حق تعالیٰ آپ کی یہ خواہش بھی پوری کرے گا۔ یہ جذباتی منظر دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی تھیں۔ اللہ نے آپ کو ہم مسلمانوں کے لیے سائبان بنایا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ تادیر سلامت رہیں گے اور بیت المقدس کی فتح آپ ہی کے زیر قیادت ہوگی۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ خلاف توقع آج سلطان نور الدین زنگی کا لہجہ بہت اداس تھا۔ اگر وہ منظر دیکھنے سے پہلے میری آنکھیں بجھ جائیں اور میں زیر خاک سو جاؤں تو تم اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور اس وقت تک جاگتے رہنا جب تک کہ تثلیث کا آخری بندہ بھی اس ارض مقدس کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ تثلیث کے بندوں سے سلطان عادل کی مراد عیسائی تھے جو آج بھی 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ بس یہی میری آخری نصیحت ہے اور یہی وصیت، جہاد جہاد اور صرف جہاد، انصاف انصاف اور صرف انصاف۔ پھر اہل دمشق نے اپنی آنکھوں سے یہ عجیب منظر دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی اپنے تمام امراء کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کو رخصت کرنے کے لیے دمشق کی سرحد تک آئے۔ پھر گھوڑے سے اتر کر صلاح الدین سے بڑے والہانہ انداز میں گلے ملے، پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے نہایت جذباتی لہجے میں بولے، تم اہل ایمان کا سرمایہ ہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ پھر سلطان عادل اس وقت تک کھڑے رہے جب تک صلاح الدین ایوبی اور اس کا فوجی دستہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کو دمشق سے رخصت ہو کر مصر پہنچے ہوئے بمشکل 1 ہفتہ گزرا ہوگا کہ ان جاسوسوں نے ایک خوفناک اطلاع دیتے ہوئے کہا، شاہ یروشلم مصر پر قبضہ کرنے کی خواہش سے فی الحال دستبردار ہو چکا ہے، مگر اہل ایمان کے خلاف اس کی سازشیں ابھی تک جاری ہیں۔ آج کل ایلا کے قلعے میں مسلسل صلیبیوں کا اجتماع ہو رہا ہے تاکہ وہ اس قلعے کو مضبوط مرکز بنا کر حجاز مقدس پر قبضہ کر سکیں۔ حجاز مقدس کا ذکر سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کا رنگ ابھر آیا۔ جاسوسوں نے اس خوفناک منصوبے کی مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، ان صلیبیوں کو درپردہ شاہ یروشلم اموری اور سسلی سکلیہ کے حکمران کی بھرپور تائید و حمایت حاصل ہے۔ اگر فوری طور پر اس کا تدارک نہیں کیا گیا تو بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ خبر سن کر صلاح الدین ایوبی نے ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کی، مصر کا انتظام اپنے والد کے سپرد کیا اور ایک لشکر جرار لے کر اسکلان اور رملہ کی طرف بڑھے۔ ایلا کے راستے میں یہ دونوں شہر ایک آہنی دیوار کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس دیوار کو گرائے بغیر صلاح الدین ایوبی ایلا تک نہیں پہنچ سکتے تھے، پھر بھی انہوں نے بندگان خدا کا خون بہانے سے گریز کیا اور دونوں شہروں کے عیسائی حکمرانوں کے نام ایک خصوصی پیغام بھیجا، اگر اسلامی لشکر کو اسکلان اور رملہ سے گزرنے کے لیے راہداری دی گئی تو پھر میرا اور تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، میں تمہارے علاقے سے چپ چاپ گزر جاؤں گا، اور اگر تم نے مزاحمت کی تو پھر شمشیر ہی ہماری تقدیروں کا فیصلہ کرے گی۔ اسکلان اور رملہ کے عیسائی حکمران جانتے تھے کہ اگر صلاح الدین ایوبی کا لشکر ان کے علاقوں سے گزر گیا تو پھر اس کا ہدف ایلا کے سوا کوئی دوسرا مقام نہیں ہوگا۔ اس لیے ان دونوں نے صلاح الدین ایوبی کے اس پیغام کا جواب بڑے جارحانہ انداز میں دیا اور آمادہ جنگ ہو گئے۔ اسکلان اور رملہ کے عیسائی حاکموں کا خیال تھا کہ وہ اپنے علاقوں میں مضبوط بھی ہیں اور محفوظ بھی۔ بالآخر ان دونوں مقامات پر ایک خونریز جنگ ہوئی جس میں میدان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ رہا۔ بے شمار عیسائی فوجی قتل ہوئے، جس کے نتیجے میں یہ دونوں شہر صلیبی فتنہ گروں سے پاک ہو گئے۔ عام باشندوں سے صلاح الدین ایوبی نے کوئی تعرض نہیں کیا، بوڑھوں، عورتوں، بچوں اور صلح پسند عیسائیوں کو امان بخشی گئی۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ طرز عمل دیکھ کر عیسائیوں کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ پھر وہ مرتے مجاہد بحیرہ احمر کی طرف بڑھے جس کے شمالی حصے پر خلیج عقبہ واقع ہے، اور یہیں عیسائیوں کا مضبوط ترین قلعہ ایلا ہے جو اس وقت اسلام کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی کی فوج ایلا کے قریب پہنچی، صلیبی سپاہی محصور ہو گئے۔ ان کے پاس کئی سال کا سامان رسد موجود تھا، اس لیے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ قلعہ بند ہو گئے۔ ایلا کی عیسائیوں کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی زیادہ دن تک محاصرہ جاری نہ رکھ سکے گا اور آخر تنگ آ کر مصر کی طرف لوٹ جائے گا، مگر صلاح الدین ایوبی نے خیمہ زن ہوتے ہی اپنے جنگی ماہرین سے کھلے الفاظ میں کہہ دیا تھا، میں ناکام واپس جانا بھی نہیں چاہتا
اور زیادہ دن انتظار بھی نہیں کر سکتے۔ تمام جنگی ماہرین صلاح الدین ایوبی کے فیصلے پر حیران تھے۔ ان کی سمجھ میں ایسی کوئی چال نہ آ رہی تھی کہ جس کے ذریعے انتہائی مختصر وقت میں اس جنگ کا نتیجہ برآمد ہو سکے۔ آخر اس محاصرے کو کئی ماہ گزر گئے۔ اسلامی لشکر نے اپنی منجیکوں سے قلعے کی فصیلوں پر مسلسل سنگباری کی، مگر دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ شگاف تو کجا ان میں ہلکی سی دراڑ بھی نہ پڑ سکی۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی سخت اذیت میں مبتلا تھے۔ اگر وہ ایلا کا محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جاتے تو یہ احساس انہیں سکون سے جینے نہیں دیتا کہ صلیبیوں کی یہ سازش حجاز مقدس کے حوالے سے کیا گول کھلائے گی، اور اگر زیادہ دن تک محاصرہ جاری رکھتے تو یہ اندیشے انہیں مضطرب رکھتے کہ اس کی عدم موجودگی میں کہیں مصر اندرونی سازشوں کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ ہر نماز کے بعد طویل دعا کرتے، اے مالک بحر و بر، تو اپنی طاقت کے ہر زاویہ اظہار پر قادر ہے، جسے چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے مٹا دے۔ تو ایلا کے فتنہ گروں پر آسمان سے کوئی عذاب نازل کر، یا پھر اپنے اس حقیر بندے کی رہنمائی فرما کہ ان مفسدوں کا کس طرح کلا کما کیا جائے۔ بالآخر ایک رات صلاح الدین ایوبی سوئے تو انہوں نے دیکھا کہ شاریہ خیمے میں داخل ہوتی ہے اور انتہائی پرسکون لہجے میں کہتی ہے، یوسف، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا طریقہ اختیار کرو، حق تعالیٰ تمہاری مراد پوری کر دے گا۔ گھبرا کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہی مگر شاریہ کہیں نظر نہیں آتی۔ پھر نیند کا خمار زائل ہوتے ہی انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے، مگر وہ خواب بے مقصد نہیں تھا۔ صلاح الدین کو فوراً ہی وہ تاریخ ساز واقعہ یاد آ گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا، جب مسلمان روم پر حملہ آور تھے، مگر رومی فوج قلعہ بند ہو کر اطمینان سے بیٹھ گئی تھی۔ محاصرے نے اس قدر طول کھینچا کہ 6 ماہ گزر گئے اور جنگ کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ مجبوراً اسلامی سپہ سالاروں نے حضرت عمر کو پوری تفصیل لکھی اور محاصرہ جاری رکھنے کے لیے 10,000 تازہ دم فوج بھیجنے کی درخواست کی۔ اس خط کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشہور صحابی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا اور ساتھ ہی یہ بھی تحریر کر دیا، تمہیں 10,000 فوج نہیں، صرف حضرت عمرو بن العاص کی ضرورت ہے، انشاءاللہ یہ تنہا تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ حضرت عمرو بن العاص نے روم پہنچتے ہی 2-4 دن تک شہر کے گرد و نواح اور قلعے کی ظاہری حالت کا جائزہ لیا۔ پھر آپ نے سالار لشکر سے فرمایا، کل نماز فجر کے بعد تمام خیمے اکھیڑ ڈالو، دشمن کو یہ واضح تاثر دو کہ تم لوگ ناکام و نامراد واپس جا رہے ہو۔ رومی حکمران نے بڑی مسرت کے ساتھ مسلمانوں کی واپسی کا منظر دیکھا۔ پھر اس نے اپنے کچھ جاسوس لشکر اسلام کے تعاقب میں روانہ کیے۔ ان جاسوسوں نے 20-25 میل تک اسلامی فوج کا پیچھا کیا۔ پھر انہوں نے واپس آ کر اپنے حکمران کو اطلاع دی کہ واقعی لشکر اسلام جا چکا ہے، اب اس کے لوٹنے کا کوئی امکان باقی نہیں۔ اس مصدقہ اطلاع کے بعد قلعے کے دروازے کھول دیے گئے۔ پورا شہر 6 مہینے سے ویران پڑا تھا۔ لشکر اسلام کے جاتے ہی گلی کوچوں اور بازاروں کی گم شدہ رونقیں لوٹ آئیں اور رومی باشندے پورے جوش و خروش کے ساتھ کاروبار زندگی میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 100 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک فوجی دستہ دائیں طرف مڑا اور دوسرا بائیں طرف۔ دونوں فوجی دستوں کو ہدایت تھی کہ وہ طویل چکر کاٹ کر قلعے کے عقب میں پہنچ جائیں، پھر دونوں دستے دائیں اور بائیں سے تیزی کے ساتھ نمودار ہوں۔ پھر جب لشکر اسلام حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق واپس لوٹے تو رومی باشندے روزمرہ کے عیش و عشرت میں مبتلا تھے اور ان کی فوج بے خبری کی حالت میں گہری نیند سو رہی تھی۔ نتیجتاً لشکر اسلام ان پر عذاب ناگہانی کی طرح نازل ہوا۔ رومی سپاہیوں کو اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ وہ بھاگ کر دوبارہ قلعہ بند ہو جاتے۔ انجام کار ان کی بڑی تعداد تحتے ہوئی۔ کچھ سپاہی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور باقی غلام بنا لیے گئے۔ واضح رہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا شمار دنیا کے ذہین ترین افراد میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر بھی تھے۔ آخر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ پھر جب ایلا کے صلیبی قلعے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے اور حسب عادت رنگ رلیاں منانے لگے تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر نے انہیں اس طرح پیس ڈالا جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان گندم۔ عیسائی سپاہیوں کی ایک بہت ہی معمولی تعداد فرار ہونے میں کامیاب ہو سکی۔ نصف سے زیادہ مزاحمت کرتے ہوئے قتل ہو گئے اور باقی نے ہتھیار ڈال کر امان طلب کی، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں معاف نہیں کیا کیونکہ وہ متعصب اور فتنہ گر سپاہی تھے۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی
کہ ایلا میں عام شہریوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ گلی گلی کعبہ خانے آباد تھے جہاں صرف خوبصورت عیسائی طوائفیں رہتی تھیں۔ صلاح الدین نے فوری طور پر ایلا سے ان بدکار عورتوں کو نکال دیا، پھر اپنے ایک فوجی دستے کو اس کام پر مامور کر دیا کہ صلیبیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جو مسلم خاندان ایلا ہجرت کر گئے تھے انہیں دوبارہ ان کے آبائی وطن میں آباد کیا جائے۔ اسکلان، رملہ اور ایلا کی فتوحات پر خلیفہ مستعظی بامر اللہ اور سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے صلاح الدین ایوبی کو مبارکباد کے خطوط کے ساتھ قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ اس عرصے میں زبیدہ خاتون بھی مصر پہنچ چکی تھیں۔ ماں باپ اور بھائی صلاح الدین کی اس کامیابی پر مسرت کے جذبے سے سرشار تھے، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت دن تک بس ایک ہی بات پر غور کرتے رہے کہ شاریہ ان کے خواب میں کیوں آئی تھی۔ آخر وہ کون سی روحانی طاقت تھی جس نے شاریہ کو اس کے اضطراب سے باخبر کیا تھا؟ اس دوران امارہ یمنی نام کے ایک شعلہ بیان شاعر کچھ مصری امراء اور سسلی کے عیسائی حاکم کے ساتھ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر کے مصر میں دوبارہ فاطمی خلافت قائم کرنا چاہتا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہمدرد زین الدین علی نے انہیں بروقت خبردار کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوری طور پر اس سازش میں شریک ہونے والے تمام افراد کو گرفتار کر لیا اور پھر انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مصر کی عدالت عالیہ میں ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ آخر جب ان کا جرم ثابت ہو گیا تو انہیں سر عام پھانسی پر لٹکا دیا گیا تاکہ دوسرے فتنہ گروں کو عبرت حاصل ہو۔ ابھی اس واقعے کو چند ہی دن گزرے ہوں گے کہ سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر صلاح الدین ایوبی نے 568 ہجری میں کرک پر لشکر کشی کی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اسی محاصرے کے دوران صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جاں گداز خبر ملی کہ ان کے والد محترم نجم الدین ایوب گھوڑے سے گر کر وفات پا گئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے نام معذرت نامہ تحریر کیا اور کرک کا محاصرہ چھوڑ کر قاہرہ روانہ ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ راستے کے خطرات کی پرواہ کیے بغیر طوفانی رفتار سے قاہرہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہیں بس ایک ہی فکر تھی کہ وہ کسی طرح اپنے والد محترم کا آخری دیدار کر لے۔ یہ بھی ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس وقت قاہرہ پہنچے جب نجم الدین ایوب کا جنازہ قبرستان لے جایا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کفن ہٹا کر والد محترم کا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں میں غم کا غبار بھرا ہوا تھا، مگر انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے آنسو بہنے نہیں دیے۔ نجم الدین ایوب کی موت کا سبب ان کا شوق چگان بازی تھا۔ وہ اس قدر تیز گھوڑا دوڑایا کرتے تھے کہ دیکھنے والے دہشت زدہ ہو جاتے تھے۔ 18 ذی الحجہ 568 ہجری کو قاہرہ کے باب النصر کے قریب چگان کھیلتے ہوئے وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شدید زخمی ہو گئے۔ طبیبوں نے نجم الدین ایوب کی جان بچانے کی بہت کوشش کی، مگر ضربات اتنی گہری تھیں کہ وہ ان کے اثر سے بے ہوش ہو گئے اور پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے والد محترم سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ نجم الدین ایوب کی موت پر بہت زیادہ سوگوار تھے۔ بار بار وہ اپنی والدہ محترمہ زبیدہ خاتون سے اپنی جذباتی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے، پہلے چچا جان رخصت ہو گئے اور اب والد گرامی بھی چلے گئے، جبکہ مجھے ان کے مشوروں کی شدید ضرورت تھی۔ زبیدہ خاتون نے بڑی محبت سے بیٹے کو سمجھایا، کسی کے ماں باپ ہمیشہ زندہ نہیں رہتے، یہ تو سب وقتی اور مادی سہارے ہیں۔ تم اس ذات پاک پر بھروسہ کرو جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، جو اپنے بندوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور مشکل کشائی بھی، جس نے تم جیسے ایک عام نوجوان کو مصر کی وزارت عظمیٰ تک پہنچایا، وہی آئندہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ والدہ محترم کی باتوں سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ میں نیا حوصلہ پیدا ہوا۔ پھر زبیدہ خاتون نے اپنے بیٹے سے ایک عجیب سوال کیا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے بتاؤ کہ تم یہ جنگیں کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ اپنی ہوس اقتدار کی تکمیل کے لیے یا تمہارا کوئی اور مقصد ہے؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے والدہ محترم کی طرف دیکھا اور نہایت پرسوز لہجے میں کہا، میدان جنگ کی طرف اٹھنے والا میرا ایک ایک قدم اسلام کی سربلندی کے لیے ہے۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو پھر پستی کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ زبیدہ خاتون نے باوقار لہجے میں کہا، اگر تمہاری ساری جد و جہد اسلام کی سربلندی کے لیے ہے تو وہ قادر مطلق
تمہیں کبھی سرنگوں نہیں ہونے دے گا۔ اگر کبھی تم کمزور پڑ جاؤ گے تو وہ تمہیں غالب کر دے گا، اور اگر تم تنہا رہ جاؤ گے تو وہ تمہاری مدد کے لیے غیبی لشکر بھیجے گا۔ بس اس کے قہر سے پناہ مانگتے رہو اور اس کا رحم طلب کرتے رہو۔ انسان کی نجات کا یہی ایک راستہ ہے۔